یہ بڑی بکواسیات کر رہے ہیں یہ لوگ, تہمت لگانا چاہتے ہیں بغیر وجہ کے. پہنچی ہیں کہ حافظ ابو بکر صاحب اس لڑکے کو لے کے ایک مائی کے گھر گئے. آپ کے نزدیک حافظ ابو بکر صاحب جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے بے گناہ ہیں؟ بالکل بے گناہ ہے. یہ قرآنی اصول کے ساتھ بے گناہ ہے, ایویڈنسز کے لحاظ سے بھی بے گناہ ہے, قسم اور حلف دینے کے لحاظ سے بھی بے گناہ ہے. اور یہ بات ابو بکر صاحب کسٹڈی پولیس کی تھے نا, حراست میں تھے نا, جیل میں تھے نا, تو پولیس نے کیوں اس موقع کو ضائع کیا, ڈی این اے وغیرہ کیوں نہیں کیا؟ آپ مجھے ایک بات ہے, ان کی موجودگی میں کہا تھا وہ تیری ایسی تیسی کہ تو کوئی ایسی گل کی تھی, یا میں نے کوئی جیب میں اس کو تھیلا لفافہ ڈال دیا. میں تو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ گیا تھا. میں کہا اگر زیادتی ہوئی ہے تو بتائیں, کیا ہمارے اپنی اولادیں نہیں جو ہم لوگوں کے پیچھے جا کے ان کو کہیں کہ یار آپ بچوں کے جناب زیادتی کی, آپ معافی دے دیں. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. سر کیا حال ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بڑی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس واقعے کے اوپر, اور جو تفصیلات میرے پاس پہنچی ہیں کہ حافظ ابو بکر صاحب اس لڑکے کو لے کے ایک مائی کے گھر گئے. کیوں گئے؟ آپ تک بھی تفصیل ہے, آپ کے پاس کیا تفصیل؟ میرے پاس تفصیل یہ ہے کہ وہ لڑکے کو ساتھ لے کے نہیں گئے, بلکہ لڑکے وغیرہ ان کے پیچھے گئے ہیں, اور اسی طرح پیچھے گئے ہیں جس طرح کوئی عالم دین کسی علاقے میں جب آتا ہے تو اگر وہ اچھا خطیب ہو یا معروف عالم دین ہو تو نوجوان اور بچے وغیرہ اس کے ساتھ ملنے ملانے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں جا کے اس کے ساتھ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی کمپنی کو جو ہے نا ویل کیا جائے. تو وہ کیا حافظ صاحب کا اپنا گھر تھا یا وہ نہیں, وہ حافظ صاحب کی موت کی خاتون تھی خالہ سکینہ, وہ ان کے گھر میں گئے تھے, مائی سکینہ کے گھر. مائی سکینہ گھر میں گئے. اور وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے, جو دوسرا مطلب ایک موقف وہاں سے سامنے آ رہا ہے, وہاں کے جو علاقائی ہیں کہ وہ پاؤں دبا رہے تھے. اب اکیلا بچہ حافظ صاحب کے ساتھ پاؤں دبا رہا ہے, ابھی ہوئی نہیں ہو سکتی تھی, تو کیا اس میں مطلب یہ پاؤں دبانا بدکرداری کرنا ایک برابر ہے؟ پتہ نہیں, وہ پاؤں دبانے والی بات آ رہی ہے آپ کی طرف سے, کہتے کہ نہیں اصل بات کچھ اور ہے. میری تو جو بات آ رہی ہے میں تو کہتا ہوں کوئی اور بات ہے, اس پہ عمل کر لیں آپ. میں تو وہ بات کرتا ہوں جو وہاں کے لوگوں نے بتلائی ہے, نہ آپ وہاں موجود تھے نہ میں وہاں موجود تھا. آپ کی طرف سے کوئی پریشر نہیں کیا گیا اس کے باپ کے اوپر؟ میرا باپ کا میرے کال لاگ دیکھ لیں میری, آپ کا خیال ایجنسیاں اس ملک کی سوئی ہیں یا پولیس ادارے سوئے ہوئے؟ چیک کر لیں میرا لاگ. میری 2 سال کے باپ سے 1 منٹ گفتگو لاہور میں ہوئی ہے اور 10-12 منٹ کی گفتگو وہاں ہوئی ہے جس وقت میں لوگوں کے سامنے میں نے کہا تھا اس کو پریشرائز کیا. اس کے بعد میرا لاگ چیک کر لیں, اس کے بعد میں نے اس کو رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی. آپ کے نزدیک حافظ ابو بکر صاحب جو ہیں وہ بالکل اس حوالے سے بے گناہ ہیں؟ بالکل بے گناہ ہے. یہ قرآنی اصول کے ساتھ بے گناہ ہے, ایویڈنسز کے لحاظ سے بھی بے گناہ ہے, قسم اور حلف دینے کے لحاظ سے بھی بے گناہ ہے. قرآن نے کہا لولا جاؤ علیہ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ کہ اگر آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتے تو آپ اللہ کی نظر میں جھوٹے ہیں. پہلی بات گواہیاں موجود ہیں. دوسری سب سے اہم بات یہ مدعی ہی نہیں کرتا کہ ان کا کچھ ہوا, تو میں کون ہوتا ہوں زبردستی کرنے والا کہ وہ گناہ گار ہے؟ صحیح. اس کا جو والد صاحب ہے, میں نے ان کے ساتھ کوئی پنچایت یا جو مجلس یا جو لوگ پنچایت کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا پنچایت تھی کہ نہیں, مجھے اتنا پتا ان کے والد صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا فیکٹ فائنڈنگ کے لیے. میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ اکیلے نہیں تھے موجود, بلکہ کئی لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. جس وقت وہاں بات چیت ہوئی ہے میں نے کہا یہ آپ ہمیں بتا دیں بدکاری کی تہمت لگا رہے ہیں ان کے اوپر, تو ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کا مطالبہ کرتے ہیں, قرار واقعہ سزا دی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد. انہوں نے کہا میں لگا ہی نہیں رہا, میں ایسی بات ہی نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم پھر کیا کریں؟ ہم کہیں نہیں ہے چونکہ تم تہمت نہیں لگاتے, پھر بھی حافظ ابو بکر پھانسی دے دی ہے. اور یہ بات ابو بکر صاحب کسٹڈی پولیس کی تھے نا, حراست میں تھے نا, جیل میں تھے نا, تو پولیس نے کیوں اس موقع کو ضائع کیا, ڈی این اے وغیرہ کیوں نہیں کیا, یا واقعاتی چاہتے کیوں نہیں کٹھی کی؟ یہ پولیس کی ذمہ داری تھی, میری تو نہیں تھی ذمہ داری. میں نے اس وقت آواز اٹھائی ہے جب وہ کیس بالکل جامد تھا اور کوئی اس مسئلے کے اندر آواز نہیں اٹھا رہا, تو میں کہا میں بھی فیکٹ فائنڈنگ مشن کے اوپر نکلتا ہوں. جب میں فیکٹ فائنڈنگ مشن کے اوپر نکلا اور ان کے بچے کے والد کی دعوت میں تاننے والا میں گیا, ان کے والد صاحب جب مشورہ اپنے گھر والوں یا دوست احباب سے کیا, انہوں نے کہا جی آپ یہاں تشریف لیں, ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں گے, فون پہ نہیں کر سکتے. جب میں وہاں پہنچا, انہوں نے مقصود بٹ صاحب کو بلایا ہوا تھا, اور وہاں پہ داؤد شہید بٹ صاحب بھی وہاں موجود تھے جو پی ٹی آئی کے وہاں کے رہنما لوکل. وہاں پہ تاننے والا کالج کے پرنسپل صاحب بھی موجود تھے, اہل علاقہ کے ذمہ دار لوگ موجود تھے. آپ مجھے ایک بات ہے, ان کی موجودگی میں کہا تھا وہ تیری ایسی تیسی کہ تو کوئی ایسی گل کی تھی, یا میں نے کوئی جیب میں اس کو تھیلا لفافہ ڈال دیا. میں تو انڈیپینڈنٹلی وہاں پہ گیا تھا. میں کہا اگر زیادتی ہوئی ہے تو بتائیں تاکہ ہم اس کے بعد اٹھائیں. زیادتی نہیں ہوئی. میں پھر کیا ہوا لگا پتا جی, وصول جس وقت پیر دبانے کا واقعہ ہوا ہے تو باپ مائنڈ کر باپ نے بات کہی کہ یہ کیسا ہوا, تو مولانا نے آگے بجائے اس کے معذرت کرتے ریئیکٹیو ہو گئے. بات جو ہے چلتے چلتے جہاں مارکوٹ آئی تھی جا پہنچی, تو یہ اس چیز کی میں کہا معافی تلافی ہونی چاہیے. اگر آپ الزام سے دستبردار ہو رہے ہیں تو ایک ڈومیسٹک لیول کے اوپر ایک اچھی گڈ ول جسچر کریے. مولانا کو بھی چاہیے کہ آپ معافی تلافی دے دیں. مولانا نے آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے, اب وہاں میں زیادتی کروں گا تو پھر اس کا جنسی زیادتی ہو جائے گا. اب بڑے چن کے لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہر بندہ لفظوں کے اندر سے اپنی مرضی کا معنی حس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مولانا نے جو تلخ کلامی کی ہے اس بات کے اوپر جو ہے اس کو معذرت دلوائی ہے, بد کرداری کی معافی دلانا ویسے خلاف اسلام ہے یا خلاف آئین ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ بات کہنے کا آپ بدکاری کیے گا بچوں کو معافی دے دیں؟
کیا ہم بچوں والے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اپنی اولادیں نہیں جو ہم لوگوں کے پیچھے جا کے ان کو کہیں کہ یار آپ بچوں کے جناب زیادتی کی آپ معافی دے دیں؟ یا بڑی بکواسیات کر رہے ہیں یہ لوگ، تہمت لگانا چاہتے ہیں بغیر وجہ کے ایک ایسے بندے کے اوپر جس پہ الزام جو ہے نا ثابت نہیں ہو سکا، اور ایک ایسے بندے کے اوپر جس سے ہمیشہ بدکرداری کے لیے کیپٹل پنشمنٹ کا مطالبہ کیا، اس بندے کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں۔